آج ہم کلاس 12 ہسٹری پڑھیں گے جہاں سوری کلاس 12 کا آج ہم پولیٹیکل پڑھیں گے پولیٹیکل سائنس ٹھیک ہے بیٹا جو آپ کا چیپٹر 2 ہے اس کے بارے میں دو دنیا کا جو میں نے پارٹ میں بنا رکھا ہے اور پارٹ 2 کی آگے ہم کرتے ہیں جس میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ میں نے وہاں تک پڑھا دیا تھا آپ کو جہاں پر نوکر شاہی کا قبضہ ہوتا جا رہا تھا ٹھیک ایک سیکنڈ رکو تو صوبیت پرنالی کے اندر نوکر شاہی کا سکنجہ کستا جا رہا تھا تو نوکر شاہی کیا ہوتے ہیں تو نوکر شاہی وہ تھے جو قانون ویوستھا دیکھتے تھے ٹھیک ہے جو سرکار کو گائیڈ کرتے تھے کہ سماج میں کیسے قانون ویوستھا بنایا جا سکے تاکہ سماج کا کلیان ہو سکے ہے نا تو نوکر شاہی وہی تھے اور انہیں کا سماج پر کیا تھا سکنجا کستا جا رہا تھا اور یہ پرنالی جو تھی جو نوکر شاہی کی پرنالی تھی وہ ستاوادی ہوتی جا رہی تھی وہ نا مطلب خود کو ہی بہت اونچا ماننے لگی تھی اگر سرکار کو تو گائیڈ ہم کرتے ہیں تو ہم ہی سب کچھ ہیں اس طریقے سے ستہ وادی ہونے کی وجہ سے اس نے جنتا کو کچھ سمجھا نہیں جنتا کی باتوں کو نہیں سمجھا جنتا کا شوشن ہونے لگا جنتا کے جنتا جو ہے ان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا تھا تو وہ کمپلین نہیں کر سکتے تھے وہ سرکار کے ورد کچھ باتیں نہیں بول سکتے تھے تو ایسے میں کیا ہونے لگا جنتا کو فیل ہونے لگا کہ بھائی یہاں تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو جنتا کا جو جیون ہے وہ بہت ہی کٹھن گزرنے لگا مان کے چلو اگر آپ ایک ایسے سماج میں رہتے ہو جہاں آپ کی جو زمین ہے اس پہ کسی اور نے قبضہ کر لیا اور وہ جو ہے وہ سرکار کے کسی سنستھا سے ریلیٹ کرتا ہے تو کیا ہوگا آپ بول ہی نہیں سکتے آپ ایف آئی آر ہی نہیں کر سکتے اور آپ کی زمین آپ کے ہاتھ سے کھوتی جائے گی تو کیا ہوگا آپ کو فیل ہوگا نا برا لگے گا اور آپ کو ایسا لگے گا کہ یار میں ایک ایسے سماج میں رہتا ہوں جہاں مجھے بولنے کا ادھیکار نہیں ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کا ادھیکار نہیں ہے تو وہی چیز سوویت سنگھ کے اندر بھی ہوتی جا رہی تھی آزادی نہیں تھی یہاں پہ اور جس کی وجہ سے سوویت سنگھ کے جو ناگرک ہیں ان کا جو جیون ہے بہت ہی کٹھن ہوتا جا رہا تھا اور یہ اپنی جو ناراضگی ہے وہ چٹکلوں اور کارٹون کے مادھیم سے ویکت کرتے تھے ٹھیک ہے وہ چٹکلوں کے دوارا یا کسی کوئی کارٹون بنا دیا اسی کے دوارا یہ لوگ کیا کرتے تھے اپنی باتوں کو سماج کے سامنے یا اپنی سرکار کے سامنے رکھنے کا پریاس کرتے تھے سوویت پرنالی ہے کیا ہے نا سوویت پرنالی کیا ہے میں نے لاسٹ لیکچر میں پڑھایا تھا اب یہاں پہ کیا ہوا سوویت پرنالی کے اندر کیا کیا گھٹنائیں گھٹی اس کے بارے میں نے لکھا ہے تو سب سے پہلے دیکھو نوکر شاہی کا سکنجا کستا چلا گیا جب نوکر شاہی ستا میں آتی چلے گی تو جنتا کو جو ہے اس کو شوشن کرنے لگی جنتا کو یہاں پر ادھیکاروں کا ہنن ہونے لگا مطلب یہاں تو کسی طریقے کی آزادی تھی ہی نہیں ویسے یہاں تو لوکتنتر تھا ہی نہیں یہاں پہ صرف ایک دل کا شاسن تھا جو کمیونسٹ پارٹی تھی اسی کا شاسن تھا کسی انیہ دل کو یہاں پر ادھیکار نہیں دیے گئے تھے ٹھیک ہے نا ادھیکار سوری غلط نکل گیا یہاں پہ نا کوئی دوسری پارٹی کا کوئی تھا ہی نہیں یہاں پہ صرف اور صرف ایک ہی پارٹی رہے گی جیسے کہ فور ایگزامپل سوویت سنگ
تو جب بیٹا یہاں پہ الیکشن ہوں گے نا تو صرف اور صرف اے پارٹی ہی رہے گی، اور اے ہی پارٹی کے دو لوگ یہاں پہ کھڑے ہوں گے، سی اور ڈی۔ تو جنتا کے پاس کیا ہے؟ جنتا کے پاس آپشن کیا ہے؟ صرف ایک پارٹی کا آپشن ہے، اور وہ اسی دل کے نیتاؤں کو چنے گی، ٹھیک ہے؟ وہیں پہ اگر ہم وہیں پہ اگر ہم انیہ دل کی بات کرتے جیسے بھارت کی بات کرتے، تو بھارت میں کیا ہے بیٹا؟ یہاں پہ نا کیا ہے؟ ایک دل نہیں ہے، یہ جو ہماری جو ہے وہ دلیہ پرنالی ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ دلیہ پرنالی ہے۔ ہمیں یہاں پہ دیکھو آپشن بہت ملتے ہیں، اگر بھارت کے اندر عام پارٹی ہے تو یہاں پہ کیا کانگریس بھی ہے، بھاجپا بھی ہے، ادرس پارٹی بھی ہے۔ اگر عام آدمی پارٹی کام نہیں کرے گی تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ جنتا کے پاس کیا ہے؟ آپشن ہے نا، جنتا کے پاس کیا ہے؟ آپشن ہے۔ جنتا کے پاس آپشن ہے کہ وہ اگر اے پارٹی نے کام نہیں کیا ہے تو وہ سی کو چنے گی، بی کو چن سکتی ہے، یا کسی انیہ دل کو چن سکتی ہے نا بیٹا؟ یہ آپشنس ہے ہمارے پاس، مگر سوویت سنگھ کے پاس کیا ہے؟ ایسے آپشنس نہیں تھے۔ وہاں پہ صرف اور صرف ایک دل تھا، ایک ہی دل کی سرکار وہاں پہ چلے گی۔ اور یہ نا پشچمی راشٹروں سے جو ہے پیچھے ہوتے جا رہے تھے، پشچمی راشٹر امریکہ سے پیچھے ہوتے جا رہے تھے۔ افغانستان میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہستक्षیپ کرا تھا۔ افغانستان میں انہوں نے ہستکشیپ کیا، جس کی وجہ سے انہیں کافی نقصان جھیلنا پڑا۔ سوویت سنگھ جو ہے دیکھو بیٹا 15 گणراجیوں سے مل کر بنا تھا، جہاں پر جب یہ بن رہا تھا تب انہوں نے ان سب کو وعدے کیے تھے، مگر یہاں کی جنتا کو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم تمہارے وعدوں کو پورا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی اچھاؤں کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ سوویت سنگھ میں دیکھو صرف اور صرف ورچسو جو ہے وہ روس کا ہی قائم تھا، جس کی وجہ سے یہاں پہ جنتا کا دمن محسوس ہونے لگا تھا۔ جو یہاں کی سرکار تھی نا بیٹا، ایک دل کی سرکار تھی، وہ جنتا کے پرتی جواب دہ نہیں تھی، اور 1970 کے دشک تک آتے آتے یہاں کی جو ارتھ ویوستھا تھی وہ بہت زیادہ خراب ہوتی چلی گئی تھی، ٹھیک؟ تو یہاں تک تو سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو۔ اور کیا ہو رہا تھا سوویت پرنالی کے اندر، اور آگے ہم یہ لکھیں گے کہ سوویت کی جو پرنالی ہے نا وہ کس میں رہتی تھی؟ ہتھیاروں کی ہوڑ میں شامل ہوتی تھی، ہتھیاروں کی ہوڑ میں شامل ہو گئی تھی۔ اسے نہ کسی بھی طریقے سے کیا ہے امریکہ کو پیچھے چھوڑ، وہ امریکہ کو پیچھے چھوڑنا چاہتی تھی، وہ وشو کی سب سے بڑی مہاشکتی بننا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ اپنے سماج کے اندر جو چل رہا ہے اس کو اندیکھا کر دیا، اور صرف اور صرف باہر کی طرف زیادہ سے زیادہ اس نے دھیان دیا، اور یہی ایک وجہ بھی رہا کہ سوویت سنگھ 1991 میں ٹوٹ گیا۔ اور یہاں پہ کھانے کا سمسیا بھی آ گیا تھا۔ پھر آگے بیٹا آپ سے کوشچن کیا جائے گا میخائیل گورباچیف کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ میخائیل گورباچیف کے بارے میں پوچھا جب جائے گا تو آپ لکھنا کہ 1980 کے دشک میں میخائیل گورباچیف جو ہیں وہ سوویت سنگھ کے جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کے مہاسچیو بنے، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ شاشن میں آئے، جب یہ راشٹرپتی بنے، تو تو یہاں پہ سمجھا دیتی ہوں۔ سوویت کے اندر کیا ہے؟ سوویت جب بنا تو
سوویت سنگھ جب بنا تو یہاں پہ کیا ہے، صرف اور صرف کس کا ورودھی تھا؟ پنجی واد کا ورودھی تھا، اسے بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ مگر جب میخائیل گورباچیف یہاں کے راشٹرپتی بنے تو انہوں نے کیا کیا بیٹا، پنجی واد کی طرف جھکے، وہ لوکتنتر ویوستھا لانے کا پریاس کیا انہوں نے، سماج سدھارنے کا پریاس کیا جو لوکتنتر کے مادھیم اور پنجی وادی ویوستھا کے دوارا کیا۔ دیشوں کی جو جنتا تھی وہ سرکار سے کچھ زیادہ امید کر رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ جو سوویت سنگھ کی سرکار ہے وہ جلدی سے جلدی کاریہ کرے اور وہ پشچمی دیشوں کو پیچھے چھوڑ دے، مگر ایسا نہیں ہو پایا۔ ٹھیک ہے، جو دیش کی جنتا ہے وہ سرکار کا ورودھ کرنے لگی اور سوویت سنگھ کا نینترن کا ورودھ کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا، جیسے کہ مان کے چلیے یہ یوروپ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوروپ کا یہ والا حصہ جسے ہم کیا بولیں گے، پوروی سوویت سنگھ، ٹھیک ہے نا، یہ پوروی سوویت سنگھ ہے، مان کے چلو یہ سوویت ہے، یہ والا حصہ جو ہے نا وہ سوویت کا، سوویت سنگھ، پورا کا پورا جو پوروی پارٹ ہے اس پہ کس کا ادھیکار ہے، سوویت سنگھ کا ادھیکار ہے۔ تو جو پوروی کے جو الگ راشٹر ہے نا، یہ جو ہے یہ پوروی پارٹ ہے، ٹھیک ہے، اور مان کے چلیے یہ سوویت سنگھ ہے۔ تو اور جو انیہ کنٹری ہے، یہ جو انیہ کنٹری ہے انہوں نے کیا کہا، وہ تو اپنی سرکار کا ورودھ کرنے لگی کہ آپ تو لمبے سمے سے جو ہے کمیونسٹ وچار دھارا کو اپنا رہے اور ہمیں یہ والی سرکار نہیں چاہیے، مطلب اس وچار دھارا نہیں چاہیے، تو انہوں نے اپنی سرکار کا ورودھ کرنا شروع کر دیا۔ اور جو سوویت سنگھ کا اس سب کنٹری پہ جو نینترن ہے ان سب کا بھی انہوں نے کھل کر ورودھ کرنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں سوویت سنگھ کے نینترن میں نہیں رہنا ہے، اور جو بھی ان کی سرکار ہے اس کنٹری کی جو سرکار ہے اگر وہ سوویت سنگھ کا کہنا مان رہی ہے تو وہ ان کا کھل کر ورودھ کرنا شروع کر رہے تھے۔ تو یہی چیزیں وہ کہنا چاہتے تھے۔ تو ہتھیاروں کی ہو گئے، جو دیش کی سنجنتا تھی وہ اپنی سرکار تتھا سوویت سنگھ کے نینترن کا ورودھ کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ سوویت سنگھ کے باہر کے ساتھ دیش کے اندر میں بھی سمسیا بڑھتی گئی، یعنی کہ سوویت سنگھ کے جو اندر ہے نا، یہ جو باہر جو بھی سمسیایں گھٹ رہی ہیں تو خود سوویت سنگھ کے اندر بھی کیا ہو رہا تھا، بہت ساری سمسیایں پنپ رہی تھی، تو وہ اپنے دیش کے اندر بھی جھگڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ 1991 کے اندر سوویت سنگھ کے اندر تختہ پلٹ ہوا، اور جس کے بعد ناگرکوں نے سوتنترتا کا سواد چکھ لیا تھا۔ اب وہ آزادی سمجھ چکے تھے، آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، آزادی کے اندر لوگوں کو کیا کیا ادھیکار ملتے ہیں،
اب وہ سمجھ چکے تھے، اس لیے اب وہ کمیونسٹ سرکار کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، اور جب مدھیہ ایشیائی راشٹر اور نے سوتنترتا کی مانگ نہیں اٹھائی اور سوویت سنگھ کے ساتھ رہنے کی بات کری، یعنی کہ دیکھیے جو سوویت سنگھ کا جو پوروی والا حصہ ہے وہ تو چاہتے تھے کہ بھائی اب جو امریکہ کی وچاردھارا ہے وہی بہت بہتر ہے، اب ہم ان کے ساتھ تو رہیں گے نہیں، بٹ جو سوویت سنگھ کا مدھیہ ایشیائی والا راشٹر تھا وہ سوویت سنگھ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کری تھی۔ تو 1991 تک آتے آتے سوویت سنگھ کا وگھٹن ہو گیا۔ یلتسین کے نیترو میں تین بڑے راجیہ روس، یوکرین اور بیلاروس نے سوویت سنگھ کے ساتھ رشتے توڑ لیے اور اپنے آپ کو الگ راشٹر گھوشت کر دیا، اور جب اس طریقے سے میخائیل گورباچیف کو سگنیچر کرنا پڑا اور 1991 میں سوویت سنگھ کا وگھٹن کرنا پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آزادی کے بعد جو سوویت سنگھ کے کچھ راجیہ تھے انہوں نے پونجی وادی اور لوکتنتر کو اپنا لیا، اور سوویت سنگھ کے وگھٹن کے بعد جو آزاد راشٹر تھے وہ کیا کہلائے، راشٹر انہوں نے راشٹر کل بنایا جس کے سدسیہ بھی بنے، اور روس جو تھا اس میں ان کو اترادھیکار بنا دیا گیا، اور اترراشٹریہ استر پر اور جو بھی وعدے سوویت سنگھ نے کیے تھے ان سبھی کو پورا کرنے کا وعدہ روس نے اپنا لیا کہ بھائی ہم پورا کریں گے، اور سیکت راشٹر سنگھ کا انگ بھی سوویت روس بنا، اور جو ہتھیار تھے اس کا بھی ادھیکاری جو ہے وہ روس بنا تھا، ٹھیک ہے۔ ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک سیکنڈ آپ سے تو تو یہاں پہ سوویت سنگھ کا وگھٹن کے کارن آپ سے پوچھے گا تو یاد رکھنا پہلا کارن ہی لکھنا ایک دلیہ شاشن پرنالی، ٹھیک ہے۔ ایک دلیہ شاشن پرنالی میں کیا لکھو گے کہ کمیونسٹ، دیکھو بیٹا یہاں پہ نا کیا تھی، یہاں پہ کمیونسٹ پارٹی تھی، کسی انیہ دل کی سرکار نہیں تھی، تو یہاں پہ کیا تھا ایک دل شاشن پرنالی تھی، اور کسی بھی سماج میں اگر ایک دل شاشن پرنالی ہوتی ہے تو کبھی نہ کبھی اس سماج میں ورودھ ہوتا ہے، الگاؤ ہوتا ہے، اور اس کے ٹوٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شکتی جو ہوتی ہے صرف ایک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، انیہ کے ہاتھ میں ہوتی ہی نہیں ہے، مطلب انیہ کے ہاتھ میں میرا مطلب ہے کہ کوئی وپکش نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے اکارڈنگ چلاتی، انہیں جو صحیح لگتا ہے اس انوسار وہ لوگوں کو چلاتی ہے، تو وہی چیز سوویت سنگھ کے اندر بھی تھا، اور یہاں پہ جو نوکرشاہی کا سکنجا کستا چلا گیا، ستا وادی ہوتے چلے گئے، جنتا کی اچھاؤں کو پورا نہیں کرتی تھی یہاں کی سرکار، یہاں کی جو سرکار تھی وہ جواب دہ نہیں رہ گئی تھی، وہیں پہ مان کے چلو جہاں بہو دلیہ شاشن پرنالی ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت فائدے ہوتے ہیں، جیسے بھارت جو ہے وہ بہو دلیہ شاشن پرنالی اپناتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر سرکار جنتا کو جواب نہیں دے گی تو ہمارے پاس آپشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک ریزن ہے سوویت سنگھ کے ٹوٹنے کا کہ یہ ایک لوکتنتر ایک دلیہ شاشن پرنالی تھی، یہاں پہ نا لوگوں نے لوکتنتر کی مانگ شروع کر دی تھی، لوگوں یہ سمجھنے لگے تھے کہ لوکتنتر جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر بہت سارے ادھیکار ہوتے ہیں، لوگوں کا وکاس ہوتا ہے، تو سوویت سنگھ کی جو جنتا تھی انہوں نے لوکتنتر کی مانگ شروع کر دی، پشچمی راشٹر سے پیچھے رہ گئے تھے، تو جب سوویت سنگھ کی جنتا کو پتہ چلا کہ وہ پشچمی راشٹر سے پیچھے رہ گئے تو انہیں بہت
دھکا لگا ان کو، مانسک استر پر بہت دھکا لگا. ارے ہماری سرکار تو ہمیں ایسا بولتی تھی. ہم ایکچولی میں بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور وہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں امریکہ سے کافی پیچھے ہوتی چلی گئی تھی. ارتھ ویوستھا یہاں پر بیٹا بہت خراب ہو چکی تھی. خدان کیا سنکٹ آ گیا تھا. انہوں نے سارے پیسے جو ہیں دوسرے دیشوں میں لگائے تاکہ یہاں پر کمیونسٹ کی وچار دھارا رہے، اور سینک گٹھ بندھن میں لگا دیے، امریکہ کو نیچے دکھانے میں لگا دیے، ہتھیاروں کی ہوڑ میں لگا دیے. تو سارا پیسہ جو تھا وہ سماج وکاس کی جگہ پہ انہوں نے اپنا جو سماجیکرن کرنے کے لیے، مطلب اپنا وکاس کرنے کے لیے، اپنی وچاردھارا کو پھیلانے کے لیے انہوں نے لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ٹوٹتے چلے گئے، ارتھ ویوستھا خراب ہوتی چلی گئی. پھر آتا ہے افغانستان میں ہستکشیپ انہوں نے کیا. ایک چھوٹی سی کنٹری افغانستان تھی جہاں پر انہیں 10 سال لگ گئے. وہاں پر 10 سال لگے تھے ان کو لڑائی کرتے ہوئے، اور اتنی بڑی مہاشکتی کو 10 سال لگے تو ان کو انترراشٹریہ استر پر تھوڑی شرمندگی کو جھیلنا پڑا، اور کافی ان کو نقصان جھیلنا پڑا تھا. سوتنترتا کی مانگ، راشٹرواد کا جنم ہونے لگا، اور میخائیل گورباچیف کی بھومکا. تو یہ سارے ریزنس رہے ہیں سوویت سنگھ کے وگھٹن کا. اور 1945 میں جو یدھ شروع ہوا تھا کہ وشو کی سب سے بڑی مہاشکتی کون ہے، اس کا آنسر 1991 میں مل چکا تھا. سوویت سنگھ ٹوٹ چکا تھا، اور وشو کی سب سے بڑی مہاشکتی جو ہے وہ اب امریکہ بچ گیا تھا، اور امریکہ کا ورچسو قائم ہو گیا تھا. اگر پوچھا جاتا کہ سوویت سنگھ کا وگھٹن کیوں ہوا یا سوویت سنگھ کا پرینام کیا ہوا، تو دیکھیں وشو کی دوسری سب سے بڑی مہاشکتی تھی. ہمیں پتہ ہی ہے کہ اگر امریکہ کو چھوڑ دیا جاتا تو وشو کی سب سے بڑی مہاشکتی صرف اور صرف سوویت سنگ تھی. تو وشو کی اتنی بڑی مہاشکتی ایسے کیسے بکھر گئی، ایسے کیسے ٹوٹ گئے؟ تو دیکھیں اس کا پہلا ریزن ہی یہی ہے کہ راجنیتک اور آرتھک جو بھی سنستھائیں تھی وہ کمزور ہوتی گئی. انہوں نے لوگوں کی اچھاؤں کو پورا کرنا سفل رہے. جنتا کو راجنیتک مانسک استر پر دھکا لگا. 70 سال تک جو یہاں کا شاسن رہا وہ کمیونسٹ کا رہا. سرکار جو ہے وہ جواب دہ نہیں رہی، اور بھرشٹاچار یہاں پہ بڑھنے لگا. پارٹی کے جو ادھیکاری تھے ان کو عام جنتا سے وشیش ادھیکار پراپت تھے. ہتھیاروں کی ہوڑ، دوسرے راشٹروں پر پیسہ لگانا، جیسے کہ کیوبا میں آرتھک مدد دینا، اور افغان میں ہستکشیپ کرنے کی وجہ سے سوویت سنگھ کا وگھٹن بھی ہوا. اور پرینام یہ رہا کہ وشو کی سب سے بڑی مہاشکتی جو ہے وہ ٹوٹ چکی تھی. 1991 میں امریکہ کا ورچسو آیا. ٹھیک ہے بیٹا. اور عراق، ایران، افغان، ان سبھی پر کیا ہوا؟ امریکہ اپنے اکارڈنگ کام کرنے لگا. اگر وشو کی سب سے بڑی دوسری مہاشکتی اگر رہتی تو امریکہ اکیلے ڈیسیزن نہیں لے سکتا تھا. ٹھیک ہے، دوسرے دیش میں ہستکشیپ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی. دیکھو میخائیل گورباچیف نے کیا کیا سدھار کیے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے ارتھ ویوستھا کا سدھار کیا، پشچمی راشٹر کے برابر لانے کی کوشش کری، اور لوگوں کی اچھاؤں کو پورا کرنے کا انہوں نے یہاں پہ پریاس کیا تھا. مگر یہ اسفل رہے. جنتا چاہتی تھی جلدی سے وکاس ہو، مگر گتی جو تھی بہت دھیرے تھی ان کی، تو جنتا کا دھیرج کھوتا چلا گیا.
اور خود گورباچیف کی جو سرکار تھی انہوں نے گورباچیف کا ورودھ کرنا شروع کر دیا تھا. اگر سوویت سنگھ کا وگھٹن نہیں ہوتا تو کہیں نہ کہیں سوویت سنگھ ضرور گرہ یدھ میں چھڑ چھاتا. ٹھیک ہے بیٹا، پارٹ 2 جو ہے صرف یہیں تک ہے. نیکسٹ لیکچر میں ضرور بنا دوں گی.